تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہ ہوا، اگر تمہارا اٹھنا بیٹھنا صحابہ جیسا نہ ہوا، اگر تمہارا چلنا پھرنا صحابہ جیسا نہ ہوا، اگر تمہارا لین دین صحابہ جیسا نہ ہوا، اگر تمہاری سیاست اور تمہاری معیشت صحابہ جیسی نہ ہوئی، تو سن لو اللہ رب العزت کہتے ہیں مجھے تمہارا ایسا ایمان قبول ہی نہیں اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا، اگر تمہاری سیاست صحابہ جیسی سیاست نہ ہوئی، اللہ کہتا مجھے قبول ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارا لین دین صحابہ جیسا نہ ہوا تو یہ لین دین مجھے قبول ہی نہیں ہے، نہ اس لین دین میں برکت ہوگی، نہ تمہاری سیاست اچھی ہوگی، نہ تمہاری معیشت اچھی ہوگی، اور تمہارا ملک مہنگائی کے چکر میں پیستا چلا جائے گا اور عوام روتی رہے گی اور بیچارہ غریب مرتا رہے گا۔ سنو یہ کیوں ہوگا؟ جب تمہاری ایک ایک چیز صحابہ کے ایک ایک چیز کے مطابق نہ ہوئی۔ اللہ کہتا ہے سورۃ البقرہ ہے، قرآن کی 2 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 137 میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، اور اگر ایمان لے کر کے آؤ گے تم، کیسا ایمان؟ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تب تم ہدایت پاؤ گے، تب فلاح تمہارے لیے ہے، تب کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا۔ آج ہمیں چاہیے ہم میں سے ہر بندہ اپنے اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کہ کیا ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہے۔ اللہ تو ہمیں نمونہ دے رہا ہے، ایک سیمپل پیش کر رہا ہے کہ ایمان کا سیمپل ہمارے سامنے رکھ کے کہا کہ اگر تمہارا ایمان اس طریقے کا ہوگا تو تب تم ہدایت پاؤ گے، تب تم فلاح پاؤ گے، تب تم نجات پاؤ گے۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہ ہوا فَإِن تَوَلَّوْا، اللہ کہتا اگر تم پھر گئے، اگر منہ موڑ لیا، اگر صحابہ کا اٹھنا بیٹھنا تمہیں پسند نہ آیا، صحابہ کا جہاد تمہیں پسند نہ آیا، صحابہ کا لین دین تمہیں پسند نہ آیا، اور صحابہ کی معیشت اور سیاست تمہیں پسند نہ آئی، تو پھر سن لو اللہ فرماتے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو تم میں دراڑیں پڑ جائیں گی، مخالفت آ جائے گی، پھٹ جاؤ گے۔ آپس میں شقاق کیا کہتے ہیں؟ ایک کپڑا ہو اس کو درمیان میں سے رکھ کے پھاڑ دوں، اس کے 2 ٹکڑے کرتے اس کو شقاق کہتے ہیں۔ پھر سن لو صحابہ کی جماعت سے تم کٹ جاؤ گے، اللہ کہتا الگ ہو جاؤ گے، پھر جب الگ ہوئے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر اس سے فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ جب تم صحابہ سے الگ ہو گئے کیونکہ تمہارا ایمان تم پھر گئے، تم صحابہ جیسا ایمان ہی لے کر کے نہیں آئے، تو جب تمہارا ایمان صحابہ جیسا نہ تھا تو اللہ نے صحابہ کی جماعت سے تمہیں توڑ دیا۔ جب اللہ نے توڑ دیا ہے تو اب اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تمہیں توڑ دے گا، الگ کر دے گا۔ جب صحابہ سے الگ ہو گئے تو رب کی قسم ہے کبھی جنت میں جا نہیں سکتے۔ آگے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ کافی ہے انہیں۔ اللہ اکبر، ان پہ تو رب کا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ اترنے والا نہیں ہے، بلال حبشی ہے، رب کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ امیہ چاہے جتنی مرضی تکلیفیں دے لے، چاہے اس کو تپتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹا دے، چاہے اس کے اوپر بھاری برگم پتھر رکھ دے، چاہے مستنڈے لڑکے اور لونڈے پیچھے لگا کے بلال حبشی کے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے، اب اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ اترنے والا نہیں ہے۔ چاہے حضرت خبیب بن عرط کو سولی پہ لٹکا کے اور پورے کے پورے قریش کے قبیلے کے لوگ اس کو نیزے کی آنیوں سے چھنی کرتے، رب کعبہ کی قسم اب یہ رنگ چڑھ گیا ہے، یہ اترنے والا نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس اللہ ان کے لیے کافی ہے، کیونکہ رب کا جب رنگ چڑھتا ہے اترتا نہیں ہے، بہت گہرا رنگ ہوتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے پھر صحابہ کے لیے اللہ۔ تم نہ صحابہ کے دفاع میں کھڑے ہو، تمہیں جو حق ہے لوگ بونک رہے اور صحابہ کے بارے میں کوئی کیا بکواس کرتا ہے، اگر تم نے دفاع نہ کیا، کھڑے نہ ہوئے، تو اللہ کہتا ہے اللہ کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اب